وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادا تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے، تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، جو لوگ اس کے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے، اپنے اخبار بیچنے کے لیے، اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کسی شے کا اشتہار دینا ہو، عورت کی تصویر ساتھ ہوگی، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کون ہیں کہ جو اس بے حیائی کو، بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا، یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، یہ اسکینڈلز شائع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، غلط ہے تب بھی، لیکن ایک بات ہے، اس کا چرچا ہو گیا، پورے دنیا کے اندر پہنچ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتہ کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ، اس کو جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے، تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے، مضر پہلو زیادہ ہے۔ اگر ہے بھی ایسا معاملہ، اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ، اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے، اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو، اس کے اوپر زبان کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے، یہ محذوف ہے۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو اسے حکم دے گا، وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا، بری بات کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا، وہ اس کو مہلت دیتا ہے، اصلاح کرے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسا نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اس آیت کی بھی شان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے، حضرت مصطح۔ یہ حضرت مصطح جو ہے غریب آدمی تھے، اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے، پیسے سے، مال سے ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے۔ لیکن یہ مصطح بھی اس میں شریک ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت کا معاملہ چلا، تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصطح بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے، تو پھر غصے میں آ کے ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا، اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے، اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں، اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے۔
جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی، لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے؟ ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں، درجے والے ہیں تم میں سے، جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے، نیکی میں بھی، ایمان میں بھی فضیلت دی ہے، دولت میں بھی فضیلت دی ہے، وسعت، اور جنہیں کشادگی دی ہے، مال کی کشادگی دی ہے، ان یؤتوا اولی القربا، کہ وہ کوئی صلہ رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ، کچھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو، والمساکین والمہاجرین، اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو یہ قسم نہ کھائیں، ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اے ابو بکر، اگر تم یہ چاہتے ہو، تم سے بھی تو کوئی خطا آخر ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرماتا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ یہ نقل کیے گئے، بلا یا ربنا انا نحب، کیوں نہیں پروردگار، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی، اس سلسلے کو جاری کر دیا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں، جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے، جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا، المومنات، اہل ایمان میں سے، لعنوا فی الدنیا، ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں، ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تشہد علیہم، علی کو نوٹ کر لیجئے، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتہم، ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی، وایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے، وارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے۔ یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے، قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا، پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا۔ یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے، اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے، یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا، یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہمارے پیروں ہمیں استعمال کرتا تھا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا بدلہ ان کو دے دے گا۔ یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، دین بدلے کو کہتے ہیں، دین مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کا دن۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق، سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور طیبات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہیں کہ اتنی اخلاقی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر، یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے۔ جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی۔ اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے، یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اخلاقی، تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے، بدکاری سے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا، ایک حس ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو کر رہ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں، یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں۔ معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا،
اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں۔ قریب مت جاؤ زنا کے، یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے، اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات، مثلا پردہ ہے، ستر ہے، لباس کے احکام دیے گئے ہیں، معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکسڈ سوسائٹی نہ ہو، مخلوط معاشرہ نہ ہو، مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہیں، معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو، مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر، یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں، اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے، جیسے گھوڑا بہت منہ زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا، اس کے لیے بڑے دور دور تک احکام دیے گئے ہیں، اور یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد پہ اب قائم ہے۔ اب اسی میں سے مثلاً یہ گھر کی پرائیویسی بھی ہے، ایک گھر ہے، گھر میں ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر؟ نہیں، اے اہل ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ بول چال کر لو، اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم۔ معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں، اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دیں اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے، یہ نہیں کہ بے دھڑک چلے جا رہے ہیں۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها، اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو، حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے، تم اس میں جا سکتے ہو، ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا، چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں، فارجعوا، تو لوٹ جاؤ۔ اب دیکھیے یہ آداب ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے، نہ ٹائم لیا ہوا ہے، نہ پہلے سے طے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے، کیوں نہیں ملا؟ اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص جو ہے، یہ نہیں۔ اگر تو آپ وقت طے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے، لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے کس کام میں ہے، کس مشغولیت میں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آپ تو اس کو نہیں جانتے۔ اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ارجعوا، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، ہوا اذکیٰ لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، پاک بازی کا معاملہ، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے، جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں، ریزیڈینشل نہیں ہے۔ اب گوڈاؤنز ہیں، اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے، سامان پڑا ہوا گودام ہے، آپ جا سکتے۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہے، تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے کہ گھروں میں داخل نہ ہو، تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی، اصل میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے، نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے ملحوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں۔ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ خمرہن جمع ہے خمار کی، خمار کہتے ہیں اوڑھنی۔ ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں، ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے۔ تو یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر، گویا کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس، عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی۔ چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی،
اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جبکہ گھر کے اندر ہوتی تھی۔ یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے، یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا۔ چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں، چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی، اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت، بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا۔ کسی کی چادر بڑی شاندار ہے، دوشالہ اوڑھا ہوا ہے، بہت قیمتی ہے، تو وہ بڑا آدمی ہے، وہ سردار ہے۔ کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے۔ اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، الکبر ردائی، تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے۔ اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی، اس کی چادر گھسیٹتے تھے، گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے۔ اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ تو وہ اپنی ان اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر، یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے، عورت کے لیے، یہ اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے، لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکل اس کی اوڑھنی کا ہو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے، جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب۔ اور یہ اتنی طویل فہرست جو دی گئی ہے، آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تو نہیں کی ہے۔ کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر، اور یہ کہ اس میں کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے، تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے، اور اس چہرے کے پردے سے مستثنیٰ ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ مستثنیٰ ہیں؟ الا لبعولتہن، ان کے شوہر نمبر ایک، او آبائہن، یا ان کے باپ، اور باپ سے مراد باپ، دادا، چچا، یہ سب چلیں گے۔ او آبائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا ان کے اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی محرم ہیں، وہ نامحرم نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا ان کے اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، یا یہ ہو گئے، او بنی اخواتہن، یا ان کے بھانجے، او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، عام عورتیں نہیں، نسائہن، او ما ملکت ایمانہن، یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں۔ اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یا ایسے تابع لوگ جو کہ صرف خدمت گار ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں، باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں، اب اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، بچپن سے وہیں پلے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعتاً پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے، من الرجال، مردوں میں سے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں، ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ ولا یضربن، یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی۔ یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے۔ باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے، کسی خاتون نے برقع بھی اوڑھا ہوا ہے، لیکن اب کسی کا قد ہے، ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے، سرو قد ہے کوئی خاتون، تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو؟ وہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ جسم متناسب ہے، اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ما ظہر منہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے، اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے۔ باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے 3 اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی۔ چہرہ، یہ ہاتھ پونچھوں سے نیچے، اور پیر ٹخنوں سے نیچے، یہ جو 3 اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کو عورت نے یہ کھلے رکھ سکتی ہے، اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی، اور جو بھی رشتے گنائے گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے، اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی، وہ صرف شوہر کے لیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلیں،
مار کر چلیں، کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے، کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔